جی نیا فرقہ لانچ کر دیا، اچھا سرکار مان لیا نیا فرقہ لانچ کیا، ذرا اس فرقے کی مسجد بتائیں کدھر ہے؟ جی مسجد تو کوئی نہیں ہے جی۔ اچھا کوئی مدرسہ؟ نہیں جی مدرسہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی چندہ بک؟ نہیں جی چندہ بک بھی کوئی نہیں۔ کوئی پیری مریدی کا سسٹم؟ نہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یار یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا یار کسی فرقے کو لانچ کرنے کے لیے۔ بس یہاں پہ روک دیجیے، یہاں روک دیجیے ذرا۔ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرقے کی جو علامتیں بتا رہے ہیں کہ فرقے کی علامت یہ ہے کہ مسجد قائم کی جائے، مدرسہ قائم کیا جائے، اس کی چندہ بک ہو یا پیری مریدی کا سسٹم چلے۔ یہ جو انہوں نے اصول ضابطے بنائے کہ یہ سب کرنے سے فرقہ بنتا ہے، ان اصول اور ضابطوں کی بنیاد کیا ہے؟ فرقہ بنانے کا جو معیار یہ طے کر رہے ہیں، فرقے کی جو پہچان یہ بتا رہے ہیں، اس پہچان کی دلیل قرآن و سنت میں کیا ہے؟ یا سلف نے کیا اس فرقہ سمجھا ہے؟ اپنی مسجد بنا لینا کیسے فرقہ ہو گیا بھائی؟ جس دین کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس دین کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کرنے سے فرقہ ہو گیا۔ جس منہج کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کی اشاعت کے لیے تعاون حاصل کرنا کیسے فرقہ ہو گیا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ فرقہ بندی؟ مسجد مدرسہ بنانا کیسے فرقہ بندی ہے؟ ان کی بات صحیح مان لی جائے تو اس کا مطلب تو نکلے گا کہ مسجد قائم نہ کی جائے، کیونکہ اگر آپ نے مسجد قائم کر لی تو آپ فرقہ ہو جائیں گے۔ دین کی تعلیم کے لیے مدارس قائم ہی نہ کیا جائے، کیونکہ مدارس آپ نے قائم کر لیے تو فرقہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے تو دنیا میں ساری مساجد ختم کرنی پڑے گی۔ اتحاد دعوت اگر کوئی دے رہا ہے، فرقہ پرستی سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ مسجدیں ختم کر دو ساری۔ تو مسجد بنانا کیسے فرقہ پرستی ہو گیا؟ فرقہ پرستی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو سلف کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بہت مشہور مفسر ہیں، وہ قرآن کی جو آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والظاہر ان الآیۃ عامۃ فی کل من فارق دین اللہ وکان مخالفا لہ، کی آیت سے یہ بات واضح ہے کہ یہاں آیت ہر اس آدمی کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دے۔ فرقونہم سے کون مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کل من فارق دین اللہ، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین کے دین کی مخالفت کرے فرقہ پرست ہے۔ اسی طرح سے امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اس کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قال اکثر المفسرین هم اليہود والنصارى، اکثر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ وقال بعضهم المبتدئة من هذه الامہ، اس امت کے جو بدعتی ہیں وہ لوگ مراد ہیں۔ وقال ابو امامہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو امام نے فرمایا ہم الحروریہ بالشام، کہ جو شام کا حروریہ فرقہ تھا خوارج کا، یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ تو آپ امت کے مفسرین کی تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں کہ انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا ہے۔ انہوں نے اس آیت کا مطلب سمجھا ہے کہ فرقہ بنانا مطلب ہوتا ہے بدعتیں ایجاد کرنا، بدعتوں پہ عمل کرنا، بدعت کی دعوت دینا۔ اور یہ شخص بدعتوں کا اس دور میں ایک بہت بڑا امام ہے۔ صحابہ کرام کو گالی دینے کی جو بدعت ہے، اس بدعت کا امام ہے آج کے دور میں یہ شخص۔ جیسا کہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا بغض اپنے دل میں چھپا کر کے رکھتا ہے۔ تو یہ تو بدعتیوں کا امام ہے، سب سے بڑا فرقہ پرست تو یہ خود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ اختلاف کا حل صحابہ کی طرف جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امت 72 فرقوں میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی کا کون ہوگا، وہ ناجی فرقہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی اختلاف کے موقع پر ہم کو صحابہ کی طرف واپس لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو جو شخص صحابہ کو گالی دے رہا ہے اس سے بڑھ کر کے فرقہ پرست کون ہو سکتا ہے؟ یہ خود سب سے بڑا فرقہ پرست۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الذین فرقوا دینہم کو ان الذین فارقوا دینہم پڑھا، ایک ان سے منقول ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے فارقوا دینہم، اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ امام طبری رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس ان الذین فرقوا دینہم سے لوگ مراد ہے مبتدع، بدعت ایجاد کرنے والا ہے۔ قد ابتدع فی الدین، جس نے دین کے اندر بدعت ایجاد کی، ضل بہ عن الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم سے ہٹ گیا، وہ اصل میں فرقہ پرست ہے۔ وہو داخل فی عموم قولہ تعالی ان الذین فرقوا دینہم۔ تو بھائی فرقہ پرستی کیا ہے؟ مرزا صاحب یہاں 1400 سال بعد بیٹھ کر کے نہیں طے کریں گے۔ فرقہ پرستی کیا ہے؟ یہ اسلاف امت نے، صحابہ کرام نے، امت کے مفسرین نے طے کر دی ہے۔ امت کے مفسرین نے جس کو فرقہ پرستی کہی ہے اس بدترین قسم کی فرقہ پرستی کے یہ مرزا صاحب خود داعی ہیں، حامل ہیں، بلکہ آگے اس کا ثبوت دے رہے ہیں، آگے ویڈیو میں کرتے ہیں۔ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں وہ تو کہتا ہے سارے ہی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے۔ اچھا اس نے کوئی فتویٰ دیا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ کون یہ کہہ رہا ہے؟ ایک منٹ، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا بھائی، آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ سارے جہنم میں جائیں گے اپنے اپنے عذاب کو بھگت کر کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔
ہاں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ امت میں جو گمراہ فرقے ہیں وہ گمراہ فرقے اول وہلہ میں جنت میں نہیں جائیں گے. ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آئے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جنت کے. لیکن کیونکہ وہ امت کا حصہ ہے, امت اجابت کا حصہ ہے, تو وہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائیں گے. اگر وہ امت کا حصہ نہیں ہوتے تو ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. تو وہ کیونکہ امت کا حصہ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے ہیں, تو یہ بات آپ اکیلے تھوڑی کہہ رہے ہیں. اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ 72 فرقے جو ایک فرقہ قادیہ سے الگ ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے. ہاں وہ اپنے گناہوں کا عذاب بھگتیں گے سوائے کہ اللہ رب العالمین کسی پر رحم فرما دے, اللہ رب العالمین کسی کا بھی گناہ معاف فرما سکتا ہے. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں, کیا دوسرے فرقے جن کو آپ فرقہ کہہ رہے ہیں اہل الحدیث, کیا یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے؟ تو اس میں آپ نے خاص بات کیا کہہ دی. اچھا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی جہنم میں جاؤں گا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ فرقہ نہیں ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں بھی جہنم میں جاؤں گا. کیا آپ اپنے مسلک منہج کے ماننے والوں کے بارے میں بات کہیں گے کہ تم لوگ بھی جہنم میں جاؤ گے؟ بھئی ہر فرقہ جس کو آپ فرقہ کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ وہ حق پر ہے, وہ فرقہ ناجیہ ہے, اور دوسرے فرقے جو ہیں وہ بھی وہ جنت میں جائیں گے, اپنے اپنے عذاب کی سزا بھگت کر کے جائیں گے. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے مختلف بات دوسرے جماعت کے لوگ بھی نہیں کہتے, اہل الحدیث بھی اس سے مختلف بات نہیں کرتی. جی زید بھائی. فلاں کے پیچھے نہیں, وہ تو یہ کہتا ہے کہ ساروں کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو مامو پارٹی, ہاں اس سے بہتر کوئی ادبی طریقہ ہی نہیں ہے تمہیں مخاطب کرنے کا. بس یہاں روک دیں. فرقہ پرستی کیا ہوتی ہے, اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. فرقہ پرستی کی ایک علامت یہ ہے اہل حق کو اطعان و تشنیع کرنا. آپ امت کے علماء کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو انہوں نے باقاعدہ فرقہ پرستوں کی ایک علامت یہ لکھی ہے کہ وہ اہل السنہ کو الگ الگ طرح سے القاب دیتے ہیں, ان کو تانے دیتے ہیں. پرانے زمانے میں جو تھے کبھی ان کو مجسمہ کہتے تھے, کبھی ان کو مشبہہ کہتے تھے, ایسے ایسے ناموں سے پکارتے تھے. یہ فرقہ پرستوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور دیکھیے کہ جس ویڈیو میں یہ فرقہ پرست نہیں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں فرقہ پرستی کی سب سے اعلیٰ ترین صورت پیش کریں, اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو گالیاں دینا. کیا اس سے بدتر کوئی فرقہ پرستی ہو سکتی ہے؟ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو القاب سے نوازنا, کیا اس سے بڑی کوئی فرقہ پرستی ہو سکتی ہے؟ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کے ساتھ استہزاء کرنا, ان کا مذاق اڑانا, کیا اس سے بڑھ کے کوئی فرقہ پرستی ہو سکتی ہے؟ تو فرقہ پرستی کا جو مظہر ہے وہ تو جس ویڈیو میں یہ اپنے فرقہ کا انکار کر رہے ہیں اس میں خود یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے فرقہ ہے. فرقہ اسی کو تو کہتے ہیں جو جن سے اختلاف کر لے اس کا استہزاء کرو, مذاق اڑاؤ. اس سے فرقہ پرستی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جناب جس فرقہ پرستی سے اپنے بری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے دوسرے ہی لمحے میں یہ خود اپنے آپ کو فرقہ پرست ثابت کر رہے ہیں. اچھا یہ جناب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جیسے انہوں نے مسجد کے بارے میں دعویٰ کیا نا کہ ہماری کوئی مسجد نہیں ہے, مطلب یہ کہ ان کی مسجد کا کوئی ایسا خاص نام نہیں ہے. تو بھائی لیکن ان کی ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ کا تو نام ہے اصلی اہل سنت. تو یہ کہتے ہیں بھائی میں مسلم ہوں, مسلم کے علاوہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتے, تو پھر آپ کی ویب سائٹ کا نام اصلی اہل سنت کیوں؟ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس لیے فرقہ پرست نہیں ہیں کیونکہ ہم مسلم علمی کتابیں اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, اور ان کے حساب سے مسلم کے علاوہ اگر کوئی اور نام دوسرا دے دیا جائے تو یہ فرقہ پرستی ہے. تو پھر آپ کی ویب سائٹ کا نام اصلی اہل سنت کیوں ہے؟ اہل سنت کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام اہل سنت رکھا ہے؟ اگر نام رکھنے سے ہی انسان فرقہ پرست ہو جاتا ہے تب تو اس فرقہ پرستی کی تعریف میں آپ بھی آتے ہیں. آپ کی مسجد نہیں ہے, آپ کا مدرسہ نہیں ہے, لیکن آپ کی ویب سائٹ کا ایک نام ہے اور وہ نام مسلم نہیں ہے, وہ اہل سنت نام ہے. ایک بار جو شیخ کفایت نے کہنا میں اس کو ذرا سا اور کھولنا چاہتا ہوں. یہ بار بار سوال ہوتا ہے نا کہ اہل حدیث فرقہ ہے یا اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. بہت ساری عوام بھی جو ہے نا اس پر کنفیوز ہو جاتی ہے, تو میں اس کو ذرا سا کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بھئی ایک ہوتا ہے فرقے کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے فرقے کا اصطلاحی معنی. لغوی معنی کے اعتبار سے فرقہ مطلب ہوتا ہے گروہ, جماعت, گروپ, چند افراد کا مجموعہ. حیثیت سے تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے کہ وہ بھی چند افراد کا مجموعہ ہے, ایک گروہ ہے. اور اس طرح سے گروہ ہونا, جماعت ہونا, ایک چند افراد کا مجموعہ ہونا, یہ تو شریعت میں ممنوع نہیں ہے. ورنہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, کہ تم میں سے ہر فرقے میں ایک جماعت ہونی چاہیے, ایک طائفہ ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرقے کا اس بات کر رہا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ فرقہ بناؤ اور ہر فرقے میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے. تو یہاں پہ آپ فرقے سے کیا مراد لیں گے؟ یہاں فرقے سے مراد ہے جماعت. اس فرقے کا لغوی معنی ہے گروپ, افراد کی جماعت, لوگ. تو اس معنی میں تو اہل حدیث فرقہ ہے کہ اہل حدیث بھی چند افراد کے ایک گروپ کا نام ہے. اس معنی میں اہل حدیث فرقہ ہے. باقی فرقے کا جو ایک مفہوم ہے وہ ہے دین کو چھوڑ دینے والی جماعت. اس معنی میں اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. قرآن مجید میں نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو.
یہاں فرقے سے مراد کیا ہے؟ فرقے کا اصطلاحی معنی، اور اس معنی میں فرقہ کون ہے؟ خود قرآن کے سیاق سے واضح کہ یہاں فرقہ کس کو کہا گیا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑ لو، فرقوں میں مت. فرقوں میں کون بٹ رہا ہے؟ جس نے رسی کو چھوڑ دیا. تو اہل حدیث کیسے فرقہ ہو سکتے ہیں؟ اہل حدیث تو الحمدللہ قرآن و سنت کو تھامے ہوئے. یہاں تو فرقہ اس کو کہا گیا جو قرآن کو چھوڑ دے، جو جماعت کو چھوڑ دے، جو امت کو چھوڑ کر کے باہر نکل جائے، جو مسلمانوں کی تکفیر کرنے لگے، اس کو فرقہ کہا گیا. ہم تو الحمدللہ قرآن و سنت کو تھامے ہوئے ہیں. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو دین کو کر کے کسی ایک شخصیت کی طرف بلا رہا ہو. تو ہم تو اس کسی خاص شخصیت کی طرف نہیں بلا رہے. باقی آپ دنیا میں جتنے مسالک ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، سب کو آپ دیکھیے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں انہوں نے ایک شخصیت کو رکھ دیا ہے اور اسی شخصیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور قرآن و سنت کو شخصیت پر پیش کرتے ہیں. جو شخصیت کے موافق ہو اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو شخصیت کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو فرقہ پرست تو وہ ہے جو قرآن و سنت کو شخصیتوں کی وجہ سے چھوڑ دے یا اپنی عقل کی وجہ سے چھوڑ دے، وہ فرقہ پرست ہے. اہل حدیث کیسے فرقہ ہو سکتا ہے؟ اصطلاحی معنی میں اہل حدیث تو اپنی عقل کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے تمام جو ہے وہ محبوب شخصیتوں کو چھوڑ دیتا ہے جب بات قرآن اور سنت کو ماننے کی آتی ہے. تو اگر فرقے کا جو لغوی معنی ہے وہ مراد لیں تو حدیث ایک فرقہ ہے، کیونکہ وہ افراد کی جماعت ہے. اور فرقے کا جو اصطلاحی معنی ہے، جس سے جو مضموم معنی ہے، جس سے روکا گیا ہے جس فرقہ بننے سے، اس حیثیت سے تو بالحمد اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.